اسی طرح دیر سے کھانا کھانے کا نقصان یہ ہے کہ وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور دوسرے دن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے میں آپ کی بھوک بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کا کھانا کھایا کرتے اور اندھیرا ہونے کے بعد اکثر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور شام کا کھانا بہت لائٹ کھانا ہوتا تھا، بہت ہلکی قسم کا کھانا کھاتے، کیونکہ اس طرح سے صحت کے اوپر ایک مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت گرم کھانا پسند کرتے اور نہ ہی بہت ٹھنڈا مشروب پسند کرتے، بلکہ اگر کھانا گرم بھی ہوتا تو وہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاتے، اور اگر بہت ٹھنڈی چیز ہوتی تو اس کو تھوڑا نرم کر کے کھاتے، یعنی تھوڑا اس کو تھوڑی دیر رکھنے کے بعد استعمال کرتے۔ اس سے ہماری معدے کی جھلیوں کو بہت سکون ملتا ہے، اور اگر ہم کھانا بہت زیادہ گرم کھا لیں، یعنی جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ توے سے اترتی ہوئی روٹی گرم کھانا پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح سالن بھی بہت گرم کھانا پسند کرتے ہیں، یا چائے بہت تیز گرم پینا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے تیز گرم کھانے سے سب سے پہلے تو ہمارے دانت خراب ہوتے ہیں، اور دانتوں میں کیویٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، دانت بھرنا شروع ہو جاتے ہیں یا پیلے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے معدے میں جب ایسا کھانا پہنچتا ہے تو معدے کی جھلیوں کو نقصان دیتا ہے، معدے کی جھلیاں اس طرح سے چھل جاتی ہیں، اور اسی سے پھر آگے چل کر تیزابیت اور السر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہاضمے کے عمل میں بھی فرق آ جاتا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ پیٹ درد اور کولنچ اور مختلف گیسز وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ تیزابیت اور السر کے امراض بھی جنم لے لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کامل ترین طریقہ ہے اور شفا کے بہت قریب ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں تو ہم نہ صرف یہ کہ بیماریوں سے بچے رہیں گے، بلکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو چند اور چیزیں ملتی ہیں صحت سے متعلق، اس میں یہ ہے کہ سخت ورزش کے بعد، یعنی اگر آپ بہت زیادہ کام کر کے تھک گئے ہیں اور بہت زیادہ ورزش کے بعد یا جمع کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا یا زیادہ مقدار میں پانی پینا نقصان دہ ہے۔ جیسے آپ واک کر کے آتے ہیں یا ایکسرسائز کر کے آتے ہیں تو اس وقت دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہو تو اس کو جی بھر کے پی لیں، لیکن ایسے میں پانی چسکی پینا کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ مقدار میں یا 1 گلاس یا 2 گلاس اکٹھے پی لینا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھل کھانے کے بعد، پھل کھانے سے پہلے دونوں میں پانی کا وقفہ ہونا چاہیے، یعنی جب آپ پھل کھانا چاہ رہے ہیں تو فوراً پہلے یا پھل کھانے کے فوراً بعد اگر پانی زیادہ مقدار میں نہ پیا جائے تو اس کے ہمارے صحت پر زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ پھل جب ہم کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پانی پی لیں تو وہ پھل ضائع ہو سکتا ہے، اور یا پھر بعض اوقات ہیضہ یا موشن وغیرہ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے تربوز کھایا اور ساتھ میں پانی کا 1 گلاس یا 2 گلاس پی لیے تو یقیناً اس سے آپ کی صحت پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ پانی نہ پینا ایسے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان پر عمل کر کے انسانیت نہ صرف یہ کہ اپنی صحت برقرار رکھ سکتی ہے، بلکہ جو بیماریاں ہیں ان سے بھی آہستہ آہستہ نجات پا سکتی ہے۔ آج ہم نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کی عادات کا، آپ کے کھانے پینے کے طریقوں کا، آپ کی خوراک کا اور آپ کے کھانے پینے کے اوقات کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کھانوں کو گرم اور ٹھنڈے کو آپس میں ملایا نہیں کرتے تھے اور کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کے کھاتے، مقدار میں کم کھاتے، اور بہت زیادہ ڈشز ہونے کے باوجود بھی ایک ڈش پر اکتفا کرتے، اس میں ہمارے لیے بہت پیاری سنت ہے اور ہماری صحت اور ہماری زندگی کی بقا کے لیے بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.